अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लर्न विद शहज़ेब अली। जैसा कि हमने अपने पहले 5 टॉपिक जो हैं क्लियर किए थे, आज हम नेक्स्ट अपने 5 करेंगे। वो कौन कौन से हैं? आज हमने पढ़ना है मस्जिद में दाखिल होने के आदाब। मस्जिद में दाखिल होते वक्त पहले दायां पाँव रखिए और दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अबवाबा रहमतिका। ये मुस्लिम में लिखी हुई है। मस्जिद में दाखिल होते वक्त एतकाफ़ की नियत कर ले। जब नियत कर लेता है, जैसे कि हर अमल का जो दारोमदार है नियत पे है, तो नियत करने से ज़्यादा सवाब मिलता है। इसलिए मस्जिद में दाखिल होते वक्त एतकाफ़ की नियत कर लें। मस्जिद में जाते वक्त कोई बदबूदार चीज़ ना खा कर जाएं और ना ही साथ लेकर जाएं। मस्जिद में फजूल गुफ्तगू से परहेज़ करें, वरना नेकियां बर्बाद हो जाएंगी। अगर हो सके तो तहियता अल मस्जिद के 2 नफल पढ़ कर बैठें। जब तक नमाज के इंतज़ार में बैठा रहे, दुरूद शरीफ पढ़ता रहे और फरिश्तों के ज़रिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ भी हाज़िरी लगवाता रहे। मस्जिद में जो पहले आकर बैठे हैं, इनके कंधे ना फुलाएंगे। इस पर बड़ी सख्त वईद आई है। ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है और ये आपके साथ भी होता होगा और मेरे साथ तो अक्सर होता है। तो ये बहुत इस चीज़ का हमें ख्याल करना चाहिए, जो कि अगर आप पहले चले जाते हैं तो पहले जाके आप कोशिश करें कि अगली सफ़ों में बैठ जाएं। अगर आप लेट हैं तो कम से कम जो पहले आए हुए हैं उनके मुंह के आगे जाके ना बैठें। आगे बैठना, उनको कहने कि आप पीछे आ जाएँ, तो ये एक अच्छा तरीका है, ये बजाय कि आप उनके मुँह के आगे आगे बैठ जाएँ। ठीक है, तो इस चीज़ का ख्याल रखें। माजी के आगे से ना गुजरे, इस पर बड़ा सख्त गुनाह है। इसके ना बचपन में मस्जिद के अंदर एक चार्ट है बनाया हुआ था उन्होंने, उसके ऊपर लिखा हुआ था कि नमाजी के आगे से गुजरने से बेहतर है बंदा 100 साल तक खड़ा रहे। अब उसका हवाला तो खैर मुझे याद नहीं, लेकिन इतनी सी बात याद थी, मैंने आपसे शेयर कर दी। आगे आ जाता है इसके मस्जिद के आदाब में। मस्जिद से निकलते वक्त पहले बायां पाँव, मतलब जाते वक्त दायां रखना और बाहर आते वक्त बायां पाँव जूते पर रखे और दायां पाँव पहने। ये जूती पहने का भी सुन्नत तरीका हो जाता है। दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फज़लिका व रहमतिका। ये अबू दाऊद में लिखी हुई है। आगे अजान के दाब क्या हैं? ठीक है, अजान के दाब में हम देखते हैं, जब अजान की आवाज़ सुने तो जो भी काम कर रहे हों इसको छोड़कर तवज्जो से अजान सुनो। अजान का जवाब दो। जो कलमात मुअज्जिन कहे वही कलमात तुम दोहराओ। जब मुअज्जिन हय्या अलस सलाह कहे तो तुम ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कहो। इसी तरह हय्या अल फलाह का जवाब दे जब मुअज्जिन फजर की अजान में अस्सलातु खैरुम मिनन नौम कहे तो सुनने वाला सदकता बररता कहे। अजान का जवाब देने वाले को इंशाअल्लाह मरते वक्त कलमा नसीब होगा। अजान के बाद दुआए वसीला, दुरूद शरीफ भी पढ़े, मुअज्जिन अपने अल्फाज की तस्सीह करे। अकामत कहना, पहले सफ़ें सीधी की जाएं, फिर मुकब्बर जो है तकबीर, ताकि सबको तकबीर उला का स्वाब मिल जाए। 40 दिन तकबीर उला से नमाज़ पढ़ने वाले को 2 अनाम, 1 जहन्नम से बरी होने का। अकामत के वक्त जब मुकब्बर कद कामत सलाह कहे तो सुनने वाला अका महल्लाहु अदा मा कहे। जो अजान कहे अकामत भी वही कहे। अकामत दूसरा भी कह सकता है मगर मुअज्जिन की इजाज़त से। अगर मुअज्जिन दूसरे को इजाज़त देगा इसको दोहरा अजर मिलेगा। अकामत दूसरा भी कर सकता है जबकि मुअज्जिन उसको इजाज़त दे। अच्छा, 10वें नंबर पे आ जाता है जी, 7 हालतों में अजान का जवाब ना दे। नमाज की हालत में, खुतबा के वक्त, पेशाब खाना करते वक्त, गुसल करते वक्त, औरत का नापाकी में, दीन के कोर्स के वक्त, खाना खाते वक्त। अगला हमारा टॉपिक है अयादत के आदाब। ज़िंदगी में इंसान के साथ कभी सेहत और कभी बीमारी, जब कोई बीमार हो जाए इसकी अयादत के लिए जाना मेरे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। बीमार चाहे काफिर क्यों ना हो, जो बीमार की अयादत के लिए सुबह को जाए इसके लिए शाम तक 70,000 फरिश्ते बख्शिश की दुआ करते हैं। जो शाम को बीमार की अयादत के लिए जाए इसके लिए सुबह तक 70,000 फरिश्ते बख्शिश की दुआ करते हैं। इसमें एक लफ्ज़ आया है बीमार चाहे काफिर क्यों ना हो। मैंने एक बुक में ना वाक़या पढ़ रहा था, उसमें जंग का कोई वाक़या था, उसमें हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और साहबी उनके साथ थे। तो एक काफिर आया पानी पीने के लिए, तो उन्होंने उसको इजाज़त दे दी। इस पे जो सहाबा थे दूसरे, उन्होंने कहा इसको कत्ल कर दो। ज़ाहिर बात है कि जो जंग का मामला होता है उसमें तो यही होता है ना कि हम एक दूसरे को लोग मार रहे होते हैं और मतलब हर बंदा यही चाहता है कि दुश्मन हमारे इलाके की तरफ ना आए। तो उसने आके पानी मांगा और पानी पीने के लिए कहा, तो हज़रत अली ने उनको इजाज़त दे दी। ठीक है, इजाज़त दी और उसको पानी पीने दिया। इस पे सहाबा को कहा कि जंग वाला मामला हमारा हो रहा है और इंसानियत वाला मामला हो रहा है। तो ये बहुत ही एक बहादुरी वाली भी बात है और एक इंसानियत जिसको कहते हैं ना,
اعلیٰ درجے کی، وہ کمال کی چیز، ٹھیک ہے، مجھے بہت اچھی لگی، میں نے اس لیے آپ سے شیئر کر دی. تو اسی لیے آپ نے اس چیز کو خاطر میں نہیں لانا کہ کون کیا ہے، آپ نے جسٹ جو نیکی ہے اس کو کر گزرنا ہے. جو شام کو بیمار کی عیادت کے لیے جائے، اس کے لیے صبح تک کتنے 70,000 فرشتے بخشش کی دعا کرتے ہیں. سبحان اللہ. آگے جی، مریض کے پاس دیر تک نہ بیٹھے، مطلب یہ نہ ہو کہ وہ تانگی آ جائے. مریض سے محبت سے بات کرے، مریض سے مایوسی کی بات نہ کرے بلکہ اچھے ہونے کی تسلی دے. کیونکہ ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے نا کہ جس کوئی بیمار کے پاس جائیں تو اس کو بتاتے ہیں فلانے بندے نے بھی آیا بیماری سی، وہ انج مار گیا تھے، انج مار گیا، مطلب کہ اس کو ڈراتے ہیں اور تسلی دینے کے بجائے اس طرح کے جو الفاظ بولتے ہیں تو ان سے منع کیا گیا ہے. مریض سے مایوسی کی بات، ٹھیک ہے. آگے مریض کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے کہے کہ یہ بیماری تجھے گناہوں سے پاک کر دے گی. مریض سے اپنے لیے دعا کراؤ، اس کی دعا فرشتوں کی مانند ہے. جاتے وقت مریض کے لیے کوئی پھل لے جاؤ، اگر مریض غریب ہو تو جتنا ہو سکے اس کی مالی امداد بھی کرو، اللہ تعالیٰ اجر عطا کرے گا. تجارت کے آداب، ٹھیک ہے. تجارت کے آداب کیا ہیں؟ مطلب کہ ہر ایک معاملہ جو زندگی کا نا ہماری، تو اس میں ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اچھے طریقے سے گائیڈ کیا ہے. تو ہر ایک معاملے میں کوشش ہم کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے سنت طریقہ فالو کریں. ٹھیک. تجارت کرنا انبیاء اور صحابہ کی سنت ہے. حدیث کا مفہوم ہے ایماندار تاجر کا حشر قیامت کے دن انسانوں میں عظیم انسان انبیاء کے ساتھ ہوگا. دین اسلام نے تجارت کے اصول و آداب بتائے ہیں، ان آداب کو سیکھ کر تجارت کریں. پاگل، نابالغ، نابینا اور حرام خور سے خرید و فروخت نہ کریں. حرام اور نجس مال کی تجارت نہ کریں. ایسے کھلونے جو انسانی یا جانوروں پرندوں کی شکل کے ہوں ان کی تجارت نہ کریں. آج کل چاکلیٹ، سانپ، بلی، کتا کی شکل بنا کر ہمارے بچوں کی ذہن سازی کی جا رہی ہے. آلات موسیقی کی تجارت کی اسلام اجازت نہیں دیتا. جو چیز امانت کے طور پر رکھی ہو اس کی مالک کی اجازت کے بغیر فروخت نہ کریں. 1 کلو کے 900 گرام نہ ہوں ورنہ ہلاکت ہے. مطلب آج کل جو گوشت والا سسٹم ہے وہ کہتے ہیں کہ صفائی کا جو ہے 100 گرام کٹے گا. ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں ہمیں سوچنی ہے اور ان پہ جو ہے اپنی اصلاح کرنی ہے. گول مول الفاظ میں خرید و فروخت نہ کریں. مینس دیٹ کہ اپنی اگر کوئی چیز میں ہے کمی کوتاہی تو وہ سیدھی سے بتا دے، اگر اس کا دل مانے لے لے، نہیں تو اللہ حافظ. تو ذخیرہ اندوزی نہ کریں، مصنوعی کمی کر کے زیادہ قیمت وصول نہ کریں. مطلب کہ جو ہوتا ہے اس میں ہم چیزیں رکھ لیتے ہیں کہ یہ مہنگی ہوں گی پھر بیچیں گے، اس کے بارے میں بتایا گیا. جعلی اور 2 نمبر چیز فروخت نہ کرے. 1 نمبر کے روپے لے، 2 نمبر نہ. اگر مال میں کوئی نقص ہو تو گاہک کو واضح کر دے ورنہ دھوکہ اور دغا کے زمرے میں آئے گا. اچھا مال دکھا کر خراب مال فروخت نہ کرے. ہمیشہ سچ بولے، جھوٹ نہ بولے. جھوٹ بول کر مال تو بک جائے گا مگر ایمان چلا جائے گا. ناپ تول میں کمی نہ کرے، پورا پورا دے. کمی کرنے والے کے لیے بڑی سخت وعید آئی ہے قرآن میں. مال کے باؤ نہ چھپاؤ، عام باؤ سے فروخت کرے. اور اس کی میں جو ابھی میں نے پڑھا نا، اس میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آٹے کی جو ہے نا قیمت وہ ہے 650 روپیہ. ٹھیک ہے. اوپر لکھی بھی ہوتی ہے 648 روپے. ٹھیک ہے. 2 روپے جو ہیں کم لکھے ہوتے ہیں. تو وہ کیا ہوتا ہے، وہ سیل اس طرح ہو رہا ہے کہ 2 روپے، سارے کہتے ہیں 2 روپے کی کیا مطلب کہ ویلیو ہے. تو دیکھا جائے تو ایک ٹرک اگر بک جاتا ہے اس میں اگر 1000 بو رہی ہے نا، 1000 تو 2000 روپے سیدھا اوپر جاتا ہے. ٹھیک ہے. ایک یہ چیز آ جاتی ہے. نمبر 2 پہ یہ جب نہیں مل رہا ہوتا تو کیا کرتے ہیں لوگ، وہ اپنی جو نا قیمت اس کی الگ ہی بنا لیتے ہیں. مطلب 650 لکھا نا، جیسے میں نے آپ کو بتایا 648 لکھا ہوتا ہے اوپر، تو وہ 700 روپے کی سیل کرتے ہیں. کوئی 750 کو بھی کرتے ہیں. جب زیادہ ہی کو جو قلت ہو جاتی ہے، مل نہیں رہا ہوتا، تو یہ اپنی مرضی سے بیچ دیتے ہیں. تو اس بارے میں ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ آگے جی طریقہ اس کا جو ہے مناسب منافع سے چیز فروخت کرے، حد سے نہ بڑھے. اگر کوئی گاہک خریدا ہوا مال واپس کرے تو بغیر کٹوتی خوشی سے واپس کر لے. اور یہ جو چیز ہے نا، یہ تو آپ کو پتہ ہے بہت خوشی سے ہی رکھ لیتے ہیں واپسی کی چیز. تو مطلب ہم نے جو سیکھنا ہے وہ ہے، اگر کسی جاننے والے کے پاس روپے کم ہے تو مہلت دے دے. اگر کسی سے مل کر تجارت کرے اور وہ علیحدہ ہونا چاہے تو بخوشی معاملہ ختم کرے. مراد یہ ہے کہ ہمارا ہاں تو اس طرح ہوتا ہے کہ کیا ہوتا ہے، بول چل ٹھیک ہے، تو اپنے راہ میں اپنے راہ، آج تو بعد نہ تو میرا تو نہ میں تیرا، وہ والے سین نہ کرے. بخوشی کا مطلب یہاں پہ یہ ہے. کسی کا سودا بگاڑنے کے لیے سودے پر سودا نہ کرے. اسی طرح کسی کے رشتہ پر رشتہ نہ کرے. اب ہم لاسٹ والے ٹاپک کی طرف آتے ہیں. کیا ہے حجامت کے آداب؟ کیا ہیں حجامت کے آداب؟ بیان جو ہیں وہ اس طرح ہے. جب سر کے بال کٹواؤ، سارے بال ہر طرف سے ایک جیسے کٹوائے. نمبر 2، اگر رکھنا چاہتا ہے تو زلفوں کی صورت میں ایک جیسے رکھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالوں کے درمیان سے مانگ رکھتے تھے، مطلب جس کو ہم چیر کہتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالوں کو کنگھی کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن مونچھیں کاٹیں، ہر بال کے بدلے 10 نیکیاں. ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے سر اور داڑھی کے بالوں کو سنوار کر رکھو. بالوں کو تیل لگانا سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم شیشہ میں دیکھ کر اپنے بال مونچھیں کٹوانا لبوں سے آگے نہ ہو یا بالکل صاف کروانا بھی سنت ہے.
انگریزی بال رکھنا مثلا کہیں سے کم کٹوانا خلاف سنت ہے، ناجائز ہے۔ نمبر 11 پہ آ جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں بھی مسلح، کنگھی، تیل، سرما، مسواک، آئینہ ساتھ رکھتے تھے۔ داڑھی کو بڑھانا، مونچھوں کو کٹوانا بھی میرے نبی کی سنت ہے۔ داڑھی کو اچھی طرح کنگھی کرنا سنت ہے۔ داڑھی کو خوشبو عطر وغیرہ لگانا بھی سنت ہے۔ داڑھی کے بال زیادہ بڑھ جائیں تو کاٹنا سنت ہے۔ ایک آدمی کے بال داڑھی کے لمبے اور بکھرے ہوئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کو حکم دیا کہ اس کی داڑھی ایک مٹھی سے نیچے کاٹ دو، اور اس آدمی کو جھڑکا اور کہا کہ ایسے کیوں بال چھوڑ دیتے ہو کہ درندے لگتے ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مٹھی سے آگے داڑھی کے بال کاٹ دیتے۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مٹھی سے زائد کاٹ دیتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مٹھی سے زائد بال کاٹ دیتے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے مٹھی سے زائد کاٹنے کا حکم دیا۔ فیشنی اور خشخشی داڑھی رکھنا خلاف سنت ہے، کم از کم ایک مٹھی ہو۔ ابو داؤد، یہ کافی اس میں بار بار حوالے دیے تھے، تو میں نے آپ ڈائریکٹ ہی پڑھ دی ہیں ساری چیزیں، مطلب حوالے جو تھے وہ میں نے نہیں پڑھے۔ تو آگے آ جاتا جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خشخشی داڑھی رکھنا قوم لوط کی عادت تھی۔ اب یہ ہمارے ہو گئے نیکسٹ 5 جو ہیں چیزیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے ان کے اوپر، آپ خود بھی عمل کریں اور نیکیاں کمائیں، اور نیکیاں کمانے کے ساتھ ساتھ ان کو دوسروں سے شیئر کر کے اپنے لیے صدقہ جاریہ بھی بنائیں۔ اور یہ جو سنت طریقے آپ کو میں نے آپ سے شیئر کیے ہیں، آپ ان پہ عمل کرنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ اس کا جو ثواب ہے ہمیں ہماری سوچ سے بھی زیادہ، کیونکہ ہم تو بس گیس ہی کر سکتے ہیں نا ایک شہید کو کتنا ثواب ملتا ہے۔ خود بھی اس سے ڈھیروں نیکیاں کمانی ہیں، اور اپنے دوستوں، رشتہ داروں، بہن بھائیوں اور سب کے ساتھ شیئر کر کے ان کو بھی نیکیاں کمانے کا موقع دینا ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔